بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت ہفتم اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حقوق العباد کے بارے میں پڑھا تھا، اور حقوق العباد کے تحت ہم نے مہمانوں کے حقوق پڑھے تھے۔ آج ہم خواتین کے حقوق پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 91 نمبر صفحہ کھولیں، خواتین کے حقوق۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ حقوق العباد کی تعریف کیا ہے۔ تو چلیے ایک دفعہ حقوق العباد کی تعریف پڑھیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عبد بندے کو کہا جاتا ہے اور حقوق حق کی جمع ہے۔ تو بندوں کے حقوق، ایک اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے حقوق کی طرح بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کے اصول ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے، بندوں کا حق بندوں کو دیا جائے۔ تو جس کا حق آیا ہو بندوں میں سے، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ وہ حق دلوائیں گے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت میں تو کوئی پیسہ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے نیکیوں کے، اچھا اور برا ہونے کے، کہ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں لے کے جس کا حق آیا ہو اس کو وہ نیکیاں دلوائیں گے۔ تو چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا بہت ہی خاص خیال رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے عنوان کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم مختصر سوالات جو انسین ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں گے۔ تو ہم عبارت پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں جو سوال آئے گا اس کا جواب بھی دیتے جائیں گے۔ اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق دیے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خواتین کا ہر حالت میں احترام کرے، تو ان سے عزت سے پیش آئے، ان کو تنگ اور پریشان نہ کرے۔ اسلام نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی یا دیگر صورتوں میں عورت کو عزت وقار سے نوازا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 1 کہ اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کرے۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ سارے خواتین کے حقوق بیان ہوئے کہ خواتین کا احترام کرے، عزت سے پیش آئے، ان کو تنگ اور پریشان نہ کرے، اور عورت چاہے وہ ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کسی بھی صورت عورت ہو، تو ان کو عزت اور احترام سے ہم رکھیں، ان کے ساتھ عزت سے ان سے پیش آئیں۔ یہ ہے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 جو لکھا ہے، بیوہ عورت کون سی عورت ہوتی ہے؟ تو یہ جو عبارت پیراگراف اگلا ہم پڑھیں گے، بیوہ عورت کی مدد کرنا، اس کا خیال رکھنا بھی اسلام نے بہت اس پر زور دیا ہے۔ اچھا، تو سوال ہے کہ بیوہ عورت کون سی عورت ہوتی ہے؟ تو دوسرے پیراگراف میں دیکھیں، بیوہ سے مراد وہ عورت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ مزید ہم پڑھتے ہیں کہ معاشرے کے محروم افراد میں سے ایک طبقہ بیوہ عورتوں کا ہے، اس لیے ایسی عورت کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو ہم آتے ہیں اگلے سوال پر۔ اگلا سوال ہے، حضور مبارک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو آپ حدیث دکھ رہے ہیں، جو لال عبارت ہے آپ کو دکھ رہی نا، لال عبارت، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ الساعی علی الارملۃ، الساعی یعنی دوڑ دھوپ کرنے والا، کوشش کرنے والا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، علی الارملہ، ارملہ کہتے بیوہ عورت کو، مسکین، والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح اس کو مطلب ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے، اسلام سے قبل عورتوں سے کس طرح سلوک ہوتا تھا؟ اس کے نیچے آئیں گے، حدیث کے نیچے، اسلام سے قبل بیوہ عورتوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ یہاں اس کا جواب ہے، عرب میں بیوہ عورتوں کو مال وراثت سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں میں بیوہ عورت مرنے والے کے بھائی کی ملکیت قرار پاتی تھی، مطلب یوں سمجھتے تھے کہ
یہ ایک مال کی طرح ہیں، تو جس طرح عام مال میں وراثت چلتی ہیں تو یہ بھی ایک میراث ہے۔ اگلا سوال ہوگا کہ اس کے متعلق ہم نے ہندو مذہب میں بیوہ سے کس طرح سلوک کیا جاتا تھا، سوال یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں جہاں تک ہم نے پڑھا کہ ہندو مذہب نے تو اسے اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ یہودیوں کے مذہب میں کیا تصور تھا، تو اس سے پہلے والا سوال ہے کہ مرنے والے کے بھائی کی ملکیت قرار پاتی، اور ہندو مذہب میں تو اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ شوہر کے ساتھ جل مرے یا پھر نحوست کی علامت بن کر پوری زندگی بیوگی کی حالت میں زندگی گزارے۔ مطلب دو ہی راستے تھے، یا تو وہ جلاتے تھے، شوہر جب مر جائے تو آپ کو پتہ ہے ہندو لوگ لاش کو جلا دیتے ہیں، تو وہ عورت کو بھی ختم کر دیتے، یا وہ ہمیشہ بیوہ رہتی اور دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، ہندو مذہب میں یہ تصور تھا۔ آخری سوال ہے کہ اسلام نے خواتین کے کیا حقوق بتائے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں صفحے کی بالکل اینڈ پر 91 صفحہ، تو اسلام نے بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ سوال ہے کہ کوئی سے 3 لکھے، تو آپ لکھیں خاوند کی وراثت میں بیوہ کا حصہ مقرر کیا۔ جب اس کا شوہر مر جائے تو اس کی جو بیوی ہوگی اس کو حصہ ملے گا۔ یہ ہے اسلام کی طرف سے۔ بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت دی، جب چاہتی ہے عدت کے بعد وہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بارے